یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 266. May 1989, rise in Porterville, Jamaat Khana of United States in California. Ya Ali Madad, زندارو، میں پہلی دفعہ اس جماعت خانے میں آیا ہوں. اگرچہ جب یہ جماعت خانہ خریدا گیا تو مفتی صاحب کے ساتھ میں آیا تھا یہ جگہ دیکھنے کے لیے، اور الحمدللہ آج میں اس جماعت خانے میں کھڑا ہو کے آپ کے سامنے آواز کرتا ہوں. مجھے ایک بڑی خوشی یہ بھی ہوئی کہ یہاں میں جب آیا تھا 3 سال پہلے تو جماعت اس سے آدھی تھی، اب ماشاءاللہ ڈبل ہو گئی. لاسٹ ٹائم میں نے جب وعظ کی تھی تو میں نے جماعت کو کہا کہ میری دعا ہے مولا کے دربار میں کہ انشاءاللہ یہاں ایک دن 500 آدمی ہوئیں گے. ابھی یہ تو دعا قبول کرنا وہ امام کے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی محنت کرو گے تو یہ جماعت اور بھی بڑی ہونے میں کوئی تکلیف نہیں. جی جان بوجھ کے پہلا پارٹ جو تھا وہ دوسری جگہ پہ پڑا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ ملتے رہو، ملو اور ملاؤ، اور مل کے کمائی کرو، اور پھر خوش رہو، دل کے اندر راحت محسوس کرو، کیونکہ تم کو سب سے پہلے مولا ملا ہے. امام کی شناخت جو ہے دینداروں، وہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. آج دنیا کے اندر 5 بلین سے زیادہ آدمی ہیں اور یہ آبادی بڑھتی جاتی ہے، لیکن سامنے مذہب گھٹتا جاتا ہے، مومن گھٹتے جاتے ہیں. ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں فرمائی ہیں کہ اگر ہم اس کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ پیروں کی ویژن کتنی بڑی تھی کہ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے وہ باتیں فرمائیں کہ آج ہماری نظر کے سامنے ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پیر تھے وہ نبوت کا نور رکھتے تھے. ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام کے دوسرے مذاہب کے اندر یا فرقوں میں نہیں ملتی. اس لیے بہت سے بھائی جنہوں نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی نہیں کی، یا وہ لوگ کہ جو غیر اسماعیلی ہیں مگر وہ اسماعیلیوں کو جانتے نہیں، تو ان کو بڑے تعجب ہوتی ہیں کہ یہ اسماعیلی کس قسم کے مسلمان ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑے سے ملتے بھی ہیں مگر زیادہ الگ رہتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم جب ہسٹری کی جستجو کر کے اسٹڈی کرتے ہیں تو مومنوں ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر وہ سب باتیں ہوتی تھیں کہ جو آج ہم کرتے ہیں. البتہ بعض چیزیں بدل گئیں بیزیکلی نہیں، مگر
ظاہراً بدل گئیں. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے جیسے آج پہنتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے کے اندر مسجدوں میں کارپیٹ نہیں تھے کہ جیسے آج ہیں. رسول اللہ کے زمانے کے اندر سواری کا انتظام آج کی طرح کا نہیں تھا. موٹریں نہیں تھی, پلین نہیں تھے, ٹرین نہیں تھی. رسول اللہ کے زمانے میں اور بھی ایسی کوئی چیز بہت سی تھی کہ جو تھی بہت سی نہیں تھی. مگر ایک چیز ضرور ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر چھانٹا دیا جاتا تھا, مومنوں کو چھانٹا دیا جاتا تھا. رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو مومن تھے وہ مہمانی لے کے آتے تھے, رسول اللہ اس کو دعا دیتے تھے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر نادی ہوتی تھی. رسول اللہ کے زمانے کے اندر ایسی مجلسیں بھی تھیں کہ جس میں بہت سے لوگ نہیں تھے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگ دسون دیتے تھے اور دعا پاتے تھے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر رات کو کھڑے ہو کے عبادت کے حساب میں وہ لوگ تسبیحاں وغیرہ نکالتے تھے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر نیاز گٹ پاٹ نکلتا تھا. اور بھی کئی چیزیں تھیں, ستاڑے بھی پڑے جاتے تھے. اور پھر آپ کو حیرانی یہ ہوگی تو کیوں ملا نہیں جانتا؟ ملا کو کچھ خبر نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کی جو حقیقتیں, اس زمانے کی جو کتابیں تھیں وہ آہستہ 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 الگ ہو گئیں اور بہت بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر چھپ گئیں, مینوسکرپٹ بن کے رہ گئیں. دست پڑ رہی ہے, کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں. وہ کتابیں جو پرانی رسول اللہ کے زمانے کے حالات ہمیں بیان کرتی ہیں آج عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے یہ تمام مسلمان, 1 بلین مسلمان غافل ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم کے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے تو پھر تیرے کو یعنی میرے کو کیسے پتہ لگا؟ پتہ اس لیے لگا کہ میں نے وہ کتابیں ڈھونڈی جو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہمارے اماموں نے پیروں کو اپوائنٹ کیا اپنی فیملی میں سے, کیونکہ پیر وہ ہوتا ہے جو امام کی فیملی میں سے ہے, یا امام کا بھائی ہے, یا امام کا کزن ہے, یا امام کا بھتیجا ہے, یا امام کا بیٹا ہے. تو پیر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ امام کی فیملی میں سے ہوتے ہیں اور ان کے اندر نبوت کا نور ہوتا ہے. علی کا نور امام ہے, نبی کا نور پیر ہے. کوئی بھی آدمی جو حضرت امام کی فیملی میں سے نہیں وہ کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بعض ٹاپ گریڈ کے مومن جب گزر جاتے ہیں تو گزر جانے کے بعد امام ان کو پیری درجہ بخشش کرتا ہے, کہ جیسے سبز علی مشنری ہوئے یا وزیر اسماعیل گانگی ہوئے. وہ اور بات ہے, یہ لوگ امام کی فیملی میں سے نہیں تھے مگر عبادتیں کر کے امام کے گھر کی خدمت کر کے یہ لوگ اس درجے کے اوپر موت کے بعد پہنچے. اس سے بھی کبھی اوپر جانا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی ذات میں شامل ہو جاتے ہیں, فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں. تو پیروں نے جن کے پاس نبوت کا نور ہے انہوں نے آنکھ بند کی یا نہ کی مگر 1000 برس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سب حقیقتیں بیان کی ہیں. لیکن پھر بھی رسول اللہ کی حدیثیں جو ہیں ان حدیثوں کو پڑھتے پڑھتے بٹوین دی لائنز ہم کہتے ہیں نا, جس طرح انگلش کے اندر کہ انسان عام طور پہ پڑھ جاتے ہیں لیکن بٹوین دی لائنز بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے انسان ان کی درکار نہیں کرتا اور بے خبری میں پڑھ کے آگے چلے جاتا ہے. لیکن اس طرح بٹوین دی لائنز بہت سی چیزیں احادیث کے اندر ملتی ہیں. یہ حدیثوں کے اندر ہے کہ رسول اکرم نادی کرتے تھے, یہ حدیثوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ چھانٹا دیتے تھے, یہ حدیثوں کے اندر ہے کہ رسول اکرم دروازہ بند کر کے چھوٹے سے آدمیوں کو نیاز وغیرہ گٹ پاٹ کہو اس طرح پلایا کرتے تھے, سکریت کے طور کے اوپر کھجور دیا کرتے تھے. ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارا یہ طریقہ نبی کریم کے زمانے سے, اماموں کے زمانے سے, اماموں کی مہربانی سے چلا آتا ہے اور اس میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ طریقہ بند ہو گیا اور پھر جاری ہوا. یہ طریقہ برابر چلا آتا ہے. اور ہمارے طریقے کی ایک بڑی خوبی کیا ہے کہ ہر وہ اسماعیلی جو کہ اسماعیلی نام پڑا ہمارے چھٹے امام اسماعیل کے بعد, اس کے پہلے ہمارا نام شیعہ تو علی تھا, علی
نبی کے پیار کرنے والے ہر زمانے کے اندر جو مومنین ہیں اسماعیلی طریقے کے، وہ اپنے امام کے اوپر فدا ہوتے رہے، قربان ہوتے رہے، اپنے امام کی محبت کے اندر جان اور مال اور اپنا سب کچھ لٹا دیا. یہ سلسلہ ہمیشہ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر چلا آتا ہے. یہ تو اس تواریخ کے اندر موجود ہے. اور اچھی اچھی جو شیعہ کتابیں ہیں ان کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے. 90 سال کی عمر کا عمار بن یاسر جب صفین کی لڑائی ہوئی تو صفین کی لڑائی کے اندر یہ تلوار لے کے چلے آئے. تو خود حضرت علی نے کہا اے عمار، تو اتنا بوڑھا ہو گیا کہ تلوار بھی اچھی طرح سے نہیں اٹھا سکتا. 90 سال کی عمر. ایسا مولا، میرے مولا کے سامنے دشمن جنگ کرے اور میں گھر پہ بیٹھا رہوں؟ یا علی، رسول اللہ تو کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یا جو گروہ عمار بن یاسر کو مارے گا وہ ناحق کے اوپر ہوگا. کیا مولا، آج میں آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں اور رسول اللہ کی اس حدیث کو سچا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کو یہ بنی امیہ کا لشکر مارے گا اور وہ بنی امیہ کا لشکر حق پر نہیں ہوگا. عمار بن یاسر لڑے اور شہید ہو گئے. 90 سال کی عمر. یہ دبدبہ، یہ زلزلہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دے لے، محبت اور ایمان کی نشانی ہے. ہمارے اماموں کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مومنین ہمیشہ تیار رہے. مولانا حسین نے کوفہ جانے کی تیاری کی. پہلے مولانا حسین مدینے سے مکہ گئے حج کرنے، لیکن حج کو دیری تھی. آپ نے عمرہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. بہت سے لوگ مولا کے ساتھ آئے. مولا نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ. مولا کے ساتھ بہت سے لوگ آئے، اپنی مرضی سے آئے. اور جب کربلا کی لڑائی ہوئی تو یہ تمام لوگوں نے اپنی جانیں اپنے امام کے اوپر قربان کی. لڑے اور مارے گئے. ادھر 72-73 آدمی تھے اور کچھ مولا کی فیملی تھی. 100 سمجھ لو 100 بھی نہیں تھے. اور سامنے 30,000 کا لشکر تھا. اب خیال کرو کہ 50-100 آدمیوں کو پکڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر لے کے آئے تھے. کیا 1000 آدمی کافی نہیں تھے؟ مگر وہ روب جمانا چاہتا تھا یزید، اور مومنین اس کے روب میں نہیں آئے. ہر زمانے کے اندر میں نے آپ کو کہا ہے ہمارے اماموں کے اوپر جماعت نے، مریدوں نے قربانیاں کی. علموت کی لڑائی کا حال اگر پڑھو، خود امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ علموت کے اندر اس طرح سے اسماعیلی لوگ لڑے تاتاریوں کے سامنے کہ ایک دن کے اندر 30,000 اسماعیلی مارے گئے. ایک دن کے اندر 6 لاکھ تاتاریوں کے سامنے 5-25,000 کی حقیقت کی کیا ہے؟ 6 لاکھ کا لشکر تھا، مگر پھر بھی اسماعیلیوں نے کوئی طرح کا خوف محسوس نہیں کیا، ڈر محسوس نہیں کیا کہ 6 لاکھ کے سامنے ہم کیسے لڑیں گے. وہ تو مرنے ہی کے لیے نکلے تھے، مرنے ہی کے لیے نکلے تھے. کھلنا کے اندر جب یہ بنگلہ دیش کی حالت خراب تھی، ایک بہت بڑا گروہ جماعت خانے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا. اگر کوئی یہاں آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بنگال سے آیا ہوا بنگلہ دیش میں سے، تو اس کو شاید پتا بھی ہوگا. میں ادھر حاضر نہیں تھا، لیکن وہاں کے حاضرین میں سے جو چیز ملی اور حضرت امام کے حضور تک پہنچی، یہ گروہ آیا جماعت خانے کے اوپر چڑھنے کے لیے. ساری جماعت خانے کے اندر آ گئی تھی. اپنے ہی جوانوں میں سے کچھ جوان، تلواریں تو نہیں تھی، بھالے نہیں تھے، لکڑیاں وغیرہ لے کے باہر نکل آئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ سب آ کے جماعت خانے کو جلائیں اور عورتوں مردوں کو بچوں کو سب کو مار ڈالیں. مرنا تو ہے ہی ہے. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ آج موت ہے تو پھر موت کے سامنے جاؤ. یہ جماعت خانے کے باہر نکل آئے. وہ 3,000 کا کہ 4,000 کا جتنا بھی گروہ تھا، ان کو باہر تیاری دیکھ کر وہ ٹھہر گئے. اور یہاں اسماعیلی بچے ان کو للکارتے رہے، آؤ آگے آؤ.
ان کے ساتھ تلواریں بھی تھی, لکڑیاں بھی تھیں, اور ان سے وہ بہت زیادہ تھے. مجھے معلوم نہیں کہ یہ 15 تھے کہ 30 تھے کہ 20 تھے کہ 25 تھے, لیکن وہ 3000 جتنے تھے, اور اپنے بچے ان کو للکار رہے ہیں کہ آؤ. آنکھوں سے آنکھیں ملتی رہیں, یہ للکارتے رہے, اور وہ لوگوں کے اوپر ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا. یہ تھوڑے سے مٹھی بھر اسماعیلی جوانوں نے ان کی ہمت کی وجہ سے, ان کے اندر جو مرنے کی تمنا پیدا ہو گئی, اس تمنا نے خوف نکال دیا. ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا. آنکھوں سے آنکھیں ملاتے رہے, یہ للکارتے رہے, وہ دیکھتے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد پیچھے کے لوگ تھے منہ پھرا کے چلے گئے. اس کے بعد دوسرے چلے گئے, تیسرے چلے گئے, اور آخر سب لوگ منہ پھرا کے چلے گئے. کون سی چیز تھی؟ ہمت, یکجہتی. یہ 10, 20, 25, 50 اسماعیلی جوانوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کر لیا کہ آج ہم کو مرنا تو ہے ہی, تو اس طرح لڑ کے مرے. تو جب اس طرح وہ باہر ملے, ایک ان کا اتفاق تھا, دوسرا ان کی ہمت تھی, تیسرا ان کا ایمان تھا, جس کی وجہ سے ہمت بھی آئی اور یکجہتی, اتفاق بھی آیا, اور اتنا بڑا دشمن سب بھاگ گیا, چلے گئے. ہمارے مذہب کی ہسٹری کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے ہمارے جنانوں میں ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سی نصیحتوں کے ساتھ ہمیشہ یہ کہا ہے, ہر روز جماعت خانے کے اندر آؤ, یہاں آ کے تمہیں انرجی ملے گی. یہ جو ہے نا, یہ پاور ہاؤس ہے جماعت خانہ. یہاں تم آؤ گے, ساری جماعت ملے گی. جماعت اس وقت ایک یونٹ بن جاتی ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت ہے وہ میرا بدن ہے, جماعت میرا بدن ہے. ہم ادھر آ کے حضرت امام کے بدن کا ایک حصہ بنتے ہیں. مولا کا بدن پاک ہے, جماعت پاک. جب ہم جماعت میں نہیں ہوتے تو ہم ناپاک ہیں, گنہگار ہیں, گندے ہیں. جماعت کا جو بدن ہے وہ پاک ہے, امام کی بدن کی حالت ہے اس کی. اور یہ چیز جب ہم یہاں ہوتے ہیں دینداروں, تو ہم حضرت امام کے بدن کا حصہ ہونے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 5 گھنٹہ, جتنی دیر ہم جماعت خانے میں رہتے ہیں اتنی دیر ہم پاک. ایک مہمانی تھی کسی سوسائٹی کی, بھگت لوگ تھے, مشنری تھے. مولانا شاہ سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ آ کے بیٹھے. مولا نے فرمان کیا کہ تمہارے میں ایسا کوئی ہے کہ جو پاک ہے؟ کون ہمت کرے کہ امام کے سامنے کہے کہ میں پاک ہوں, کیونکہ پاک تو خود اس کی ذات ہے. کسی نے جواب نہ دیا. امام نے ادھر ادھر دیکھا, پھر فرمایا کہ تمہارے میں ایسا کوئی ہے کہ جو پاک ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے ہاتھ کھڑا کیا. سب لوگ اس کو دیکھنے لگے. مولا کہتے ہیں کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہتے خدا ہم بہت گناہ کیے. تو پھر تم گنہگار ہو تو پاک کیسے ہو؟ کہتے ہم کو پیر نے کہا ہے کہ دیدار کیا شاہ علی تنا تیری کایا سے علی چلا بھنگ. مولا میں بہت گنہگار ہوں, لیکن اس وقت میں نے تیرا دیدار کیا ہے, میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں, میں پاک ہوں اس وقت. مولا بہت خوش ہوئے. فرمایا بالکل سچ. جب ہم جماعت خانے میں ہوتے ہیں, یہاں امام کا, شاہ پیر کا نور موجود ہے. جماعت کے ساتھ مل کے ہم حضرت امام کا روحانی بدن کے طور پہ اس کا ایک حصہ بنتے ہیں. ہم ادھر آ کے پاک ہوتے ہیں, ہمارے خیالات پاک ہوتے ہیں, ہمارے دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں, ہمارے دل کی بدیاں برائیاں نکلتی ہیں, یا کم از کم اتنی دیر تک بند رہتی ہیں. اور نہیں بھی بند رہتی, کبھی جماعت خانے کے اندر آ کر بھی دنیاوی خیالات ہمارے دماغ میں گھومتے ہیں, تو بھی ہر روز ادھر آنے سے آہستہ آہستہ ہمارے دماغی خیالات بھی پاک ہوتے جائیں گے. بدنی طور پہ ہم کو یہ ثواب ملتا ہے کہ ہم جتنی دیر جماعت خانے میں رہتے ہیں اتنی دیر ہم پاک ہیں, اور ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. جو ہی جماعت خانے کی دہلیز کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے
ہم سلام کرتے ہیں سر جھکا کے اور منہ سے کہتے ہیں ہائے زندہ قائم پایا، تو بہت سے گناہ اسی وقت بخشے جاتے ہیں، اسی وقت بخشے جاتے ہیں بہت سے گناہ۔ اور جیسے ہی ہم آ کے دعا کراتے ہیں تو مکھی کنوریا کی دعا ملتی ہے، وہ شاہ پیر کی دعا ہے۔ ہمارے اور بھی بہت سے گناہ جو ان گناہوں سے زیادہ وزندار ہیں، دعا کراتے وقت توبہ توبہ بندو گنہگار کہتے وقت معاف ہوتے ہیں۔ ہم پھر بیٹھ کے تسبیح نکالتے ہیں، اور ایسا کرو ہمیشہ جماعت خانے میں 2 5 10 منٹ پہلے آؤ، دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھو، اور سب سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ یہ تسبیح نکالو 40 دانے، سجدہ کرو مولا تو سب کچھ جانتا ہے، میں گنہگار ہوں، بخش دے میرے گناہوں کو، اور مجھے ایسا اچھا بنا کہ تو مجھ سے راضی ہوئے، زیادہ سے زیادہ راضی ہوئے۔ اس طرح سب سے پہلے بیٹھ کے جماعت خانے میں 40 دانے کی ایک استغفار کی تسبیح نکالو، بعد میں پھر آپ کی خوشی پڑے۔ لیکن ایک اور بات کہہ دوں، 1903 میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کچھ گئے۔ کچھ مولا نے یہ فرمان کیا کہ تم جس جماعت کے اندر پیدا ہوئے ہو اس جماعت کا تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تو تم جماعت کے لیے 40 دانے کی پیر شاہ کی ایک تسبیح نکالا کرو۔ پیر شاہ 40 دانے، اور پیر شاہ پتہ کیا ہے؟ علی نبی، علی نبی یا علی یا محمد جو ہم کہتے ہیں وہ پیر شاہ ہے۔ اور اگر سچ پوچھو تو جو کلمہ ہے ہمارا عام کامن کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے کہ اللہ اور رسول، یہی پیر شاہ ہے۔ مولا فرمایا پیر شاہ کی تسبیح نکالو اور جماعت کے لیے دعا مانگو کہ ساری دنیا کی جماعت جو ہے دین و دنیا کے اندر سکھی آباد رہے۔ اور مولا میں شکر گزار ہوں کہ اس اسماعیلی جماعت کے اندر میرا جنم ہوا اور تیری شناخت اور بیعت ملی، دیدار ملا۔ ایک یہ تسبیح نکالو، اور پھر صلوات کی تسبیح نکالو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، گھر کے اندر اتفاق محبت رہے، ایسی دعائیں جن کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے یا آپ کی کوئی پرابلم ہے، تو صلوات کی تسبیح نکالنے کے بعد ان پرابلمز کا ذکر اپنے سیٹھ کے سامنے رکھو۔ یہ ہمارا سیٹھ بھی ہے، یہ ہمارا ماں باپ بھی ہے، یہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے، اس کے بغیر ہمارا اور کوئی نہیں۔ دعا پڑھو تو پڑھانے والے کے ساتھ آپ دعا اپنے دل میں پڑھتے رہو، اپنے دل میں۔ اور جہاں بھی ہماری دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے کی بات آتی ہے، جیسے کہ دوسرے پاٹ میں اور چوتھے اور 5ویں کے اندر، تو وہاں ہاتھ اٹھاؤ۔ رسول اکرم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایک ثواب کا کام ہے اور عجز و انکساری ظاہر کرتا ہے۔ میں نے بسا اوقات جماعتوں کے اندر دیکھا ہے کہ جب دعا کے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں تو یا تو لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض لوگ سجدہ بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیالات باہر گھومتے ہیں، اور کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو یوں ہی گود میں ایسا ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ دینداروں، بازوؤں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس پروردگار کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکیں۔ سب لوگ اس طرح ہاتھ سے اٹھاؤ دعا مانگو، اور ایسے 2 کھلے ہاتھ کر کے کندھوں کے پاس رکھنا یہ ہمارا سٹائل نہیں ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو یہ فرمان کیا ہے کہ 2 بک کو بھیڑی کرو، یعنی 2 ہاتھ کے جو بک ہیں ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے سینے کے سامنے تک اٹھاؤ، نیچے تک نہیں رکھو، سینے تک رہو، اور اس طرح اپنی دعا کے ہاتھ اٹھاؤ، سجدہ کرو جتنا نیچے تک جا سکتے ہو۔ ہمارا طریقہ ہے وہ شریعت نہیں ہے۔ سجدہ تو حقیقت میں یہی ہے کہ ہماری پیشانی زمین تک پہنچے، لیکن ساری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو موٹے ہیں، زمین تک نہیں جھک سکتے، حاملہ عورتیں ہیں زمین تک نہیں جھک سکتی، بعض کی کمر دکھتی ہے زمین تک نہیں جھک سکتی، تو ساری جماعت ایک ہی ساتھ سجدے میں نہیں گرتی سوا کہ ہم گھٹنوں کے اوپر بیٹھے۔ لیکن ہمارے طریقے نے
بہت سی فلیکسیبلٹی رکھتی ہے، اور وہ رکھ دینے کی وجہ سے ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ جہاں تک ہم جھک جائیں اتنا جھک جاؤ، جتنا نیچے تک جا سکتے ہو، اور اگر خوش نصیب ہو تو زمین تک پیشانی پہنچاؤ، سجدہ کرو۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت خانے میں لیٹ پہنچتا ہوں، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ جماعت کے اندر کون سی چیزیں اچھی ہوتی ہے، کون سی کچھ اس میں بے درکاری یا بے پرواہی ہو جاتی ہے، تو ہمارا خیال اس خداوند کے دربار میں آ کے اس کے خیالوں میں رہنا چاہیے۔ دعا پڑھانے والے کے ساتھ دعا پڑھتے رہو۔ بعد میں ہم تسبیح نکالتے ہیں، کھڑے ہو کے ہم اس پروردگار کے حضور میں سارے جہان کی جماعت کے لیے، اپنی جماعت کے اور وہ جماعتیں کہ جو ہمارے سے دور رہتی ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنا اچھا مذہب ہے یہ۔ ان دعاؤں کے اندر مشکل آسان کے لیے تسبیحیں نکلتی ہیں، بیماروں کی بیماری دور ہو جائے، بے روزگاروں کو روزگار ملے، بے اولادوں کو اولاد ملے، اور ایسی بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے وہ تکلیفیں آسان ہوتی ہیں۔ میری طرح شاید آپ اتنا سفر نہیں کیا دنیا کے اندر، میں گئے لگ بھگ 50 سال سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک 120 ملکوں میں گھومتا رہا ہوں۔ دینداروں، میں نے یہ دیکھا ہے اور خوش دلی سے دیکھا ہے کہ ہماری چھوٹی سی جماعت دنیا کی آبادی کے اندر 2-2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں، 2-2.5 کروڑ، 2.5 کروڑ شاید نہ بھی ہوں، لیکن 22-23 ملین اسماعیلی ہیں۔ ہم ساری دنیا کے سامنے 5 ارب کی بستی میں، 5 بلین کی بستی میں ہمارا پرسنٹیج کچھ بھی نہیں۔ 2-2.5 کروڑ 500 کروڑ کے سامنے کیا پرسنٹ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، 0.01 بھی نہیں۔ تو اس طرح سے ہم کبھی کمپیئر کریں تو اسماعیلی خوشحال ہیں، سکھی ہیں، آباد ہیں۔ ساری دنیا کے اندر آپ گھومو پھرو، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں رستے کے اوپر بھیک مانگتا ہوا ایک بھی اسماعیلی نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ ہر قوم کے لوگ زمین کے اوپر سوتے ہیں، بیٹھے ہیں، اور چلتے ہوئے راہگیروں سے بھیک مانگتے ہیں، ہر قوم کے لوگ۔ امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، تمام دنیا کی قوموں کے لوگ کہیں نہ کہیں بھیک مانگنے والے ہیں، مگر آپ کو ایک بھی اسماعیلی نہیں ملے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس لیے کہ اسماعیلی جو ہے وہ دوسرے اسماعیلی کو اپنا بھائی بہن تصور کرتا ہے۔ ہم کو یہ چیز سکھائی گئی ہے، ہم جماعت ایک یونٹ ہے، حضرت امام کا بدن ہے، ہمارے اندر محبت اور اتفاق ہم کو بتایا گیا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ مولانا حضرت امام کے بہت سے فرمان ہیں کہ تم اپنی راستہ چھوڑ کر بھی، اپنی عادت کو چھوڑ کر بھی، جب بھی کوئی تمہارے پاس مدد کے لیے آوے تو اس کی مدد کرو۔ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ یور اسماعیلی بردر۔ یہ مادہ ہمارے میں ہے الحمدللہ، اور مولا نے ہم کو یہ مادہ بھی دیا ہے کہ ہم نہ صرف زبان سے بلکہ کھیسے میں ہاتھ ڈال کے ہم مدد بھی کرتے ہیں۔ کیگوما ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تنزانیہ کے اندر، اور اس وقت اس زمانے کے اندر جو بیلجین کانگو تھا، روانڈا، برونڈی اور زائر، یہ تینوں مل کے بیلجین کانگو تھا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1948 کے اندر مولا کی وہ لاسٹ پدرامنی تھی ایسٹ افریقہ کے اندر، تو باہر کے لوگ ادھر آئے تھے۔ کیگوما کے اندر ایک آدمی جو آج الحمدللہ ادھر ٹورنٹو میں ہے، ابھی وہ کاؤنٹ بن گیا ہے، اس وقت وہ عالیجہ کے ٹائٹل میں تھا، غلام حسین راجپال لاڈت، کیگوما کے اندر رہتا تھا، اچھا بیپاری، پیسے والا اور رسوخ والا، انفلوئنشل آدمی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کی مہمانی میں فرمایا کہ تو لاڈت مکھی کا بیٹا ہے؟ کہتے ہاں خدا مت، ماشاء اللہ، بہت دعا فرمائی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کر کسر کرتے ہو،
करकसर यानी किफायतशुमारी पैसा बचाते हो, सेविंग करते हो? कहता नहीं खुदावंद, क्योंकि इमाम के सामने झूठ नहीं बोल सकते। उसने कहा नहीं खुदावंद, मैं करकसर नहीं करता। देखो करकसर करो, भले खुदावंद जितनी हो सकेगी करूँगा। मौला ने शाबाश दी। तो उसने फिर मौला को कहा कि खुदावंद मैं कॉन्गो के नजदीक, साहब ने उसको पूछा तेरा बिजनेस क्या है? तो कॉन्गो के बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से तो कहने लगा कि खुदावंद कॉन्गो का व्यापार मेरे साथ बहुत है, तो इसके लिए मैं वो व्यापार करता हूँ, यानी कॉन्गो से माल आता है और कॉन्गो माल जाता है। मौला फरमाया देखो तुम कोई गोमा में रहते हो कि खुदावंद मेरा कोई भी मुरीद तुम्हारे पास आवे, उसको खर्च करके मेहनत करके उसको कॉन्गो भेजो, वहाँ उसको सेटल कराओ। भले खुदावंद। मौला फरमाया देखो अगर तुमने एक आदमी को कॉन्गो भिजवाया और वहाँ उसको सेटल करवाया तो मैं तेरी एक मेहमानी कबूल करूंगा। वल्लाह बिल्लाह इस आदमी ने मौला के इस फरमान के ऊपर लेटर और स्पिरिट में इसने अमल किया। कोई भी आदमी किधर से भी आवे, इसके घर में मेहमान होवे, उसको अपने घर पे रखे, खिलाए पिलाए, सब हालत पूछे और फिर उसकी परमिट बनवा देवे। इन्फ्लुएंशियल आदमी था, उसके साथ कॉन्गो जाके उसको सेटल करा देवे, माल भी देवे और उसके लिए गारंटी भी देवे। वो काउस गुलाम हुसैन राजपाल लागत जो आज इधर रहता है, मौला ने उसको बेहिसाब बरकत दी। और आज ऐसा ही एक गुलाम हुसैन लागत जैसा आदमी इस वक्त जमात खाने के अंदर यह मुफ्ती हसन भाई गिलानी बैठे हुए हैं, हसन अली गिलानी। मुझे मालूम है इस जमात खाने को बनाने के लिए इसने कितनी मेहनत की, और आप सब जमात अगर बैठे हो ये तो इमाम की मेहरबानी और कृपा है। लेकिन हमारा ये फर्ज है कि जमात खाने के अंदर, अपनी जमात के अंदर जो सेवा भावी होते हैं उनकी लोगों को इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। इस पोर्टरविल के अंदर कोई इस्माइली नहीं था। ये मुफ्ती साहब आप तो इसको जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? आपके साथ इसने क्या सलूक किया है? कोई दुश्मनी की है कभी? लोगों को बुलावे, खिलावे पिलावे और उनको धंधे चढ़ा देवे। शाबाश, ये सच्चा मोमन। यही चीज मैं आपको अर्ज करता हूँ। बोला इसकी उम्र दराज करे, इसको और भी हिम्मत देवे, और जब तक ये जिए लंबी जिंदगी सुख की जिए और जमात की खिदमत करता रहे। लेकिन एक दिन ये जाएगा, हम सब जाएंगे, हर एक को मौला के हुजूर में जाना है। मगर आप लोग इस तरह रह के इससे लेसन सीखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो, उसको बताओ। गांठ के पैसे खर्च करके, खिला पिला के, अपने घर पे रख के, बैंक में गारंटी दे के, और की जरूरत पड़े तो उसके साथ खड़े होके उसको जमीन से ऊपर से ऊंचा करो। मगर ये कब होगा? कि जब आपके दिल के अंदर शर्म होगी। शर्म क्या होगी? कि मेरे को किसी ने जिस तरह से बचाया या मुझको बचाया, मेरी मदद बनके मुझको यहाँ उसने सपोर्ट दे के आगे बढ़ाया, अगर मेरे दिल में वो शर्म है इंसानियत की शर्म के तौर पे, तो मैं इसका बदला किसी न किसी तरह से किसी अपने दूसरे भाई के लिए मैं खर्च करूंगा। और हर इस्माइली का ये फर्ज है, हर इस्माइली का फर्ज। हम लोग इस्माइली ऐसे हैं कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सिवा चंद के जो ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते सेक्रेटरी के तौर पे, हमारी जमात के अंदर कोई भी लीडरशिप को तनख्वाह नहीं दी जाती। काउंसिल का प्रेसिडेंट हो, मेंबर हो, तारीखा बोर्ड का चेयरमैन होवे, मुखी होवे, कमलिया होवे, जितने भी लीडरशिप हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। और राजी खुशी से हम इमाम के घर की खिदमत के लिए हम ये लीडरशिप कबूल करते हैं, राजी खुशी से। जरूरत पड़ती है तो हम फ्री सर्विस भी देते हैं और खीसे के पैसे भी खर्चते हैं। फ्री सर्विस देते हैं और खीसे के पैसे भी खर्चते हैं। एक एक करके बुला बुला के ये मुखी हसन अली हिरानी ने लोगों को बताया। जमात बड़ी होने लगी तो वो जमात खाना जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, छोटा सा जमात खाना, तो इसको ऐसा हुआ कि बड़ा जमात खाना बनाया जाए। तो ये जमात खाने के अंदर भी इस मर्द मोमन ने अपने पैसे
شیشے کے خرچ کر کے جماعت خانہ کھڑا کیا اور مولا کو ارپن کر دیا. یہ اسماعیلی اسپرٹ ہے. نیو یارک کے اندر جماعت خانے کی بڑی تنگی تھی. میں 10 برس کی بات کرتا ہوں. چھوٹا سا جماعت خانہ، جماعت بڑھتی گئی. رات کو جماعت خانے سے نکل کے مفتی کے گھر پہ کھانا تھا تو تھوڑے سے لوگ آئے ہوئے تھے. مفتی نے بلائے کہ ہم بیٹھے باتیں چیتیں کرتے تھے. میں نے کہا مفتی صاحب جماعت خانے کی اتنی تنگی ہے تو کچھ نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیونکہ مشنری صاحب ہم نے کونسل کو لکھا ہوا ہے، بہت ہوا ٹائم. ابھی کونسل کا جو سسٹم ہے نا وہ امام نے بنایا ہوا ہے. کسی ایک آدمی کو یہ رائٹ نہیں تو فوراً فیصلہ کر دے، کیونکہ اس کے قانون اور رستے سے چلنا چاہیے. بہت ٹائم نکل گیا. میں بولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5-10 آدمی مل کے ایک جگہ خرید لو، رینوویٹ کر کے جماعت خانہ بنا ڈالو، تیار ہو جاوے تو پھر اس کے ٹرانسفر کرا کے مولا کے نام سے مولا کو بھیج دو. یہ چیز ان کے دل میں لگ گئی. یہ نیو یارک کا جماعت خانہ 5 آدمیوں نے مل کے، اس کے بعد میں پھر اور تھوڑے آ گئے، 5 آدمیوں نے مل کے جماعت خانہ بنا دیا. اور جماعت خانہ بن جانے کے بعد پھر تو وہ جو ریڈ کارپیٹ یا ریڈ ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے وہ سب پیچھے رہ گئے نا. مولا کو ارپن کر دیا. مولا نے قبول کر کے دعا کی. آج نیو یارک کے اندر جماعت خانہ کھڑا ہے. وینکوور کے اندر ایسے بہت سے جماعت خانے ہیں کہ جو اسکول کے ہال میں بنائے جاتے ہیں. ویکینڈ کے جماعت خانے ہوتے ہیں، جمعے کے دن یا شنیچر کے دن یا اتوار کے دن، کبھی 2 دن، کبھی 1 دن، کبھی 3 دن یہ جماعت خانے ملتے ہیں. بھی بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کو ہی جماعت خانہ ہوتا ہے. کیوں کہ وہ صرف جمعے کو ہی ادھر جاتے ہیں، وہ جماعت خانہ روز کا ہے نہیں. تو ایک دن کوئی مجلس تھی اسپیشلی، اور اس دن جماعت خانہ بدھوار کو ہوا تو سب گھر میں تیار ہونے لگے. 5 برس کا بچہ ماں کو پوچھتا ہے ہم کو کہاں جانا ہے؟ تو کہتی ہے ہم کو جماعت خانے جانا ہے. بٹ ممی ٹوڈے از ناٹ سنڈے، کیونکہ ہر سنڈے کو جماعت خانے جاتا تھا وہ. تو اس کو بدھوار کو بہت تعجب ہوا کہ آج تو سنڈے نہیں ہے. تو یہ حالت ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی کہ ان کو یہ امپریشن پڑتا تھا کہ جماعت خانہ صرف ایک ہی دن ہوتا ہے ویک میں جس طرح کرسچن جاتے ہیں. تو اندر اندر کھچڑی پکتی رہی. ایک بڑی اچھی جگہ دکھتی تھی، BC گورنمنٹ کی جگہ تھی. تھوڑے سے آدمیوں نے مل کے یہ جگہ لے لی اپنے نام سے. آج ادھر جماعت خانہ بن رہا ہے. ایک آدمی نے اس کے اندر بہت بڑی رقم دے دی کہ جماعت خانہ رینوویٹ کرو. پہلا کرے گا تو جولائی کے اندر یہ جماعت خانہ تیار ہو جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے 4 جماعت خانے بند ہو جائیں گے کہ جو ویکینڈ کے جماعت خانے ہیں. اور یہاں 2200 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. جماعت کے اندر ایسی اسپرٹ کے لوگ جماعت میں ہونے چاہیے کہ جو جماعت کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے، امام کے نام اور اس کی محبت کے اندر سامنے آ کے اس طرح کی ہمت اور قربانیاں کرے کہ جیسے مفتی حسن علی شیرانی میں کی ہیں، کاؤنٹ غلام حسین لادت میں کی ہیں، اور ایسے اور بھی کئی ہمارے لوگ ہیں. پرانے زمانے کے لوگوں کی بات کروں تو وارث شاہ ویل جی نے کتنی محنت کر کے احمد نگر کے اندر بورڈنگ کھڑی کی اپنے خرچے سے. کاؤنٹ مولو نے اور اس کی فیملی نے زنزبار کے اندر آج سے لگ بھگ 60 برس پہلے کہ جب لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اور ان کی خود کی بھی توفیق اتنی نہیں تھی، ایک ڈسپینسری کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک ڈسپینسری بنوا دی. مولا نے پوچھا مولو کتنا خرچہ آیا؟ تو کہتے خداوند تو سب جانتا ہے. نہیں فرمایا جماعت کو سناؤ تو 1,20,000 شلنگ کا خرچہ وہ زمانے میں آیا اور ان کی توفیق نہیں تھی. تھوڑا تھوڑا بزنس کرتے رہے، بناتے رہے. بعد میں تو مولا نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا. امام کے گھر میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور دل سے کرنا، اس کے اندر یہ چاہنا نہیں ہو رہا کہ میرا نام ہوئے، لوگ میری تعریف کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر دل کے اندر امام کی محبت کے لیے جو انسان کرتا ہے، مومنوں میں آپ کو سچ کہتا ہوں اس کو مولا بہت برکت دیتا ہے. امام کے راستے میں آپ $1 خرچ کرو گے تو مولا 10 گنا آپ کو بنا کے دے گا. یہ برنبی کا جماعت خانہ جو درخانہ مولا نے بنا دیا وینکوور کے اندر، اس کے فنڈ پھاڑے کے اندر جنہوں نے مدد کی، مولانا حاضر امام فرمایا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو 1000 گنا اس کا بدلہ ملے. 1000 فولڈ. ماں باپ فرمایا وہ لوگ
کہ جنہوں نے 10 برس پہلے اس کے اندر کچھ فنڈ پاڑا دیا تھا، آج ان کا کبھی نام سامنے رکھ کے لسٹ دیکھو تو سب لوگوں کو حقیقت میں کوئی 50 گنا ہو گیا، کوئی 100 گنا ہو گیا، اور انشاءاللہ وہ 1000 گنا تک ضرور پہنچیں گے۔ ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے، تھوڑے سے لوگ، میں 4-5 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، کہ جب ہماری جماعت ادھر بھی تھوڑی تھی اور کینیڈا کے اندر لگ بھگ 30-32 ہزار کی تھی۔ اب تو الحمدللہ 40-42 ہزار ادھر ہیں اور 22-23 ہزار اسٹیٹ کے اندر ہیں۔ 7 ہزار سے اوپر اسماعیلی ہے نارتھ امریکہ میں، اور انشاءاللہ 20-25 برس میں جب مولانا حضرت امام کی گولڈن جوبلی ہوگی تو انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوگا۔ تو ہم بیٹھے تھے 1970 سے تھوڑے سے لوگ بسے آ کے، جو کہ بسے 72 کے بعد جب عیدی امین نے تنگ کیا اس کے بعد زیادہ لوگ آئے، مگر 70 سے کبھی ہم لے لیں تو 15 سال کے اندر امریکہ اور کینیڈا ملا کے ہم نے اندازہ کیا کہ $51 ملین جماعت نے ون وے اور ادر کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ $51 ملین ایک ہی ساتھ نہیں دے دیے، تھوڑے تھوڑے کر کے دیے، مگر کنٹریبیوشن اتنا ہوا $5.1 ملین یعنی $50 لاکھ ہوئے، 5 کروڑ اور 10 لاکھ ہوئے۔ $5 کروڑ 15 برس کے اندر 40-45 ہزار کی جماعت نے نکالے، اب تو اس سے 3 گنا ہو گئے ہیں۔ یہ امام کی برکت اور رحمت ہے، امام نے اتنی برکت دی ہے، اتنی رحمت دی ہے، اور بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو خاطر سے کہتا ہوں، یہ میری کنوکشن ہے، میرا ایمان ہے کہ نارتھ امریکہ کے اندر جماعت تعداد میں بھی بڑھے گی، مالداری میں بھی بڑھے گی۔ آپ میں سے بہت سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس 10 برس پہلے سخت تنگی تھی پیسے کی، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، میں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، یہاں آ کے وہ لاکھوں پتی بن گئے۔ آپ ہی دیکھ لو کہ پورٹرویل میں آنے سے پہلے اور ابھی آپ کی حالت میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ برکتیں کس کی ہیں؟ یہ اس امام زمان کی رحمت دعا ہیں۔ تو مومنو، میری آپ کے پاس عرض یہ ہے، میں نے یہ بات اس لیے بولا کہ ملو اور ملاؤ، جماعت کے ساتھ ملو، خوشی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی بھی اسماعیلی کسی وقت خدا نہ کرے کوئی تکلیف میں آ جائے، ساری جماعت اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مال کی مدد ہو یا گارنٹی کی مدد ہو یا اور کوئی ہمت دینے کی بات آوے جس کو ہم مورل سپورٹ کہتے ہیں، تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس کی مدد کی جائے اس کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ وہ مدد کرنے والوں کا گریٹفل رہے۔ کسی نے اگر پیسے کی مدد کی ہے تو بھوکا رہ کے بھی وہ قرضہ ادا کرے، بھوکا رہ کے بھی۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی خامی ہوتی ہے، وہ اس ہاتھ کو کاٹتے ہیں کہ جو ہاتھ ان کو فیڈ کرتا ہے، یعنی اسماعیلی ایک دوسرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں، قرضہ چکاتے نہیں۔ جن کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا احسان کا بدلہ نیکی کی بجائے بدی سے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہمارے اندر ہیں، اور ہماری ساری جماعت جو ہے الحمدللہ میجورٹی اچھی ہے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں مگر اس کی بدیوں برائیوں کی طرف دیکھ کے جماعت کی اچھائیوں کے اندر خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ تو راضی کیے تو کرو دیے۔ مولا کو کہتا، مولا تو اگر راضی ہوئے تو کیا دے رہے؟ تو مولا نے فرمایا، میں اس کو اپنی خدمت دوں۔ سر جھکا کے آمین کیا۔ پھر کہتا ہے، مولا کہ تم جو راضی کیے تو کرو دیا، تو زیادہ راضی ہو جائے تو کیا دے رہے؟ مولا اس کو میں اپنی سیوا دوں۔ پھر سر جھکایا، تیسری دفعہ پوچھا، کہنے لگا، مولا تو بہت جو راضی کیے تو کرو دے۔ فرمایا، میں اس کو بہت سیوا دوں۔ تینوں وقت ایک ہی جواب دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، وہ آدمی جو جماعت کی خدمت کرتا ہے اس کو یہ بدھی، یہ سمجھ، یہ عقل آئی کہ میں جماعت کی خدمت کروں،
یہ چیز امام کی خوشی اور رضا ہے، اور مولا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ جو امام کے گھر کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا ہے۔ خدمت کا درجہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں عبادت کے برابر ہے۔ ہم صبح کی جو عبادت کرتے ہیں اس کے برابر خدمت کا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی عبادت نہ کرے اور خدمت کرے تو عبادت کا جو گناہ ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ عبادت کرو، خدمت بھی کرو۔ مولا نیروبی کا ایک دفعہ، اور بعد میں آخری مہمانی والنٹیئرز نے رکھی، تو ان والنٹیئرز کے اندر ایک گروپ تھا کہ جو صبح 3 بجے اٹھ کے لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے رائٹ دلا کے جماعت خانے لے آوے، اور پھر صبح 5:30 پونے 6 بجے دعا کے بعد ان کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کے آوے۔ افریقہ میں یہ سسٹم بہت پاپولر ہے، اور الحمدللہ یہ سسٹم آج کینیڈا میں اس برف کے اندر برف باری ہو رہی ہے، صبح 2:30 بجے پونے 3 بجے ینگسٹرز اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں، افریقہ ہے نا وہ بہت نزدیک لوگ رہتے تھے، 2-4 میل کے اندر کے 5 میل کے فاصلے میں، لیکن کینیڈا بہت بڑا ہے، 20 میل جا کے ایک آدمی کو اٹھانا اور اس کو لے کے آنا اور پھر اس کو چھوڑنے جانا تو معمولی چیز نہیں۔ تو ادھر آج بھی شکر ہے الحمدللہ کہ لوگوں کو رات کے وقت اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ نیروبی کے اندر یہ سسٹم شروع ہوا، بولا بہت خوش ہوئے، تم یہ کام کرتے ہو، میں بہت خوش ہوں، تمہارے لیے بہت دعائیں دیتا ہوں۔ پھر اس میں سے کیپٹن نے کہا مولا ہمیں ایک پرابلم ہے، آپ کے فرمان سنتے ہیں، مشنریوں کی آوازیں سنتے ہیں، ہم صبح ان کو اٹھانے جاتے ہیں لیکن ہم عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو مولا نے تھوڑا سا منہ ڈھیلا کیا، سب فرمایا عبادت تو کرنی پڑے گی، ایسا کرو تمہارے گروپ میں جتنے لوگ ہیں اس کے 2 گروپ بناؤ، اگر 10 جنے ہو تو 5 ہو جاؤ، ایک گروپ میں 5 دوسرے گروپ میں، تو ایک گروپ 4 بجے سے 4:30 بجے تک اندر بیٹھ کے عبادت کرے اور دوسرا گروپ جا کے لوگوں کو رائڈ دے رہے، پھر 4:30 بجے جو لوگ رائڈ کے لیے گئے تھے وہ آ کے عبادت میں بیٹھے، اور جو عبادت والے لوگ تھے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے وہ کام کریں، تو آدھا گھنٹہ ضرور عبادت کرو کیونکہ عبادت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن خدمت جو ہے اس کا درجہ عبادت کے جتنا ہے، خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا حاضر امام تو خیال تھا تو دیندارو، امام کے زمانے حضرت امام کے گھر کی جو خدمت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے امام خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے جو دوسرے مذہبوں میں بہت کم ہے۔ بہت برس پہلے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں لندن میں ایک آدمی جو بہت برس انڈیا کے اندر آفیسر رہا، برٹش کا راج تھا، تو مولا کو کہتے ہیں ہانس میں بڑا حیران ہوں کہ آپ ساری دنیا کی اتنی جماعتوں کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پولیس نہیں، آپ کے پاس کوئی ملٹری نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی ایک راج کی طرح کی کوئی ستا طاقت اور اتھارٹی نہیں، لیکن ساری دنیا کے اندر آپ کے اتنے اسماعیلی ہیں، تو آپ کس طرح سے اس کا انتظام کرتے ہیں؟ چوریاں نہیں ہوتی، لوگ بے ایمانی نہیں کرتے؟ مولانا امام سلطان محمد کو کہتے ہیں میرا مذہب ایسا ہے کہ باپ بیٹے سے حساب لیتا ہے، بیٹا باپ سے حساب لیتا ہے، اور میرا مذہب ایسا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کے محتاج نہیں، خود اپنی مرضی سے محنت بھی کرتے ہیں، خدمت بھی دیتے ہیں، پگار بھی نہیں لیتے اور کسی کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وہ آدمی حیران رہ گیا، ابھی بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کا حساب کس طرح سے لیتا ہے؟ اگر بیٹا مکھی بن گیا تو وہ باپ کو کہتا ہے کہ پیسے لاؤ مہمانی کے 10 ون کے۔ پہلے زمانے کے اندر ہم 10 ون مانگ لیا کرتے تھے، اگر کسی نے نہیں دیا مکھی بلاتے تھے جماعت میں سے آدمی کو، بھائی میں دیکھتا ہوں 4-5 مہینے ہوئے تیری 10 ون نہیں آئی۔ آج امام نے بند کر دیا کیونکہ اس زمانے اور آج کی زمانے کی حالت میں فرق کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اندر پرسنل رسپانسبلٹی زیادہ آ گئی ہے۔ ہم اگر اس دنیا کے اندر آئے ہیں اپنا انڈیا کے پاکستان کے افریقہ چھوڑ کے، تو بھی ہمارے اندر یہ اویئرنیس ہے
کہ ہمیں دستون دینی چاہیے، اور دستون ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، جیسے کہ دعا فاؤنڈیشن ہے. مگر پرانے زمانے کے اندر جب کوئی جماعت خانے کے اندر دستون نہیں دیتا تھا تو مکھی بلاتے تھے یا اس کے گھر جاتے تھے کہ بھائی تیری دستون برابر نہیں، تو وہ دستون سے دیتا تھا. تو امام نے اس طرح اشارہ کیا کہ مکھی بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے حساب لیتا ہے. یہ حضرت امام کی ساری دنیا کے اندر ایک راز کی حالت ہے. ادھر حضرت امام کا نور موجود ہے. ہم جماعت خانے میں کس ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے جو کچھ بھی دینا چاہیں ہم دیتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں. کیونکہ کامڑیا نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم 2 سینٹ دو یا $2 دو، اپنی مرضی سے دینا تو دو، نہیں دینا نہ دو. ہر ایک انسان کی پرسنل کنوکشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر امام کی محبت ہے، ہم اپنے امام کو بہت پیار کرتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جماعت کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک یونٹ کی طرح ہے، اور حقیقت میں جماعت ہے وہ مولانا حضرت امام فرمایا میرا بدن ہے. دینداروں، ایک دوسرے کی بہت مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو. ایک دوسرے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت دکھ اٹھا کے بھی مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مولا بہت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے. اور اتنی محبت اور بھائی چارہ پیدا کرو کہ آپ کی جماعت کے اندر اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ دین میں دنیا کے اندر آپ کی چلتی رہے گی، آپ کی اولاد سکھی ہوگی، آپ کو تندرستی ملے گی، اور تمام آپ کی بلائیں دور ہو جائیں گی. پھر بھی یہ ہماری زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر دکھ سکھ لگے ہیں، بہت سی پرابلمس آئیں گی. اور یہ جو ٹائم ہم پسار کر رہے ہیں، ہر سال دنیا کے اندر بدیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، نیکیاں گھٹتی جائیں گی. لیکن الحمدللہ ہماری جماعت کے اوپر جو امام کا چھتر چھایا ہے اس کی وجہ سے ہم تمام دنیا کی بدیوں، برائیوں، گناہوں سے بچتے رہیں گے. حضرت امام اس فرمان میں فرماتے ہیں اگر تم دعا بندگی اور اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہے تو بھلے تم کو دنیا کی پرابلمس آئیں گی، تم کو تکلیف بھی ہوگی، دکھ بھی آئیں گے، لیکن تم دکھی نہیں ہوگے، دکھی نہیں بنو گے. کیا مطلب ہے اس سے دکھ آئیں گے لیکن دکھی نہیں بنو گے؟ دکھ آئیں گے، انسان کی لائف ایسی ہے، لیکن دکھی نہیں بنو گے کہ تمہارے دل کے اوپر وہ دکھ اثر نہیں کر سکے گا. تم کہو گے میرا مولا بیٹھا ہے، میرا مولا بیٹھا ہے. یہ ایک جو دلاسا اور یہ ایک تقویت یا دل کے اندر ایک قسم کا امپریشن کہ میرا مولا بیٹھا ہے، بلا شک ہمارے اندر ایک بہت بڑی ایمان کی قوت ہے. اور مولا بیٹھا ہے، مولا ہماری مدد کرتا ہے. دعائیں مانگنے سے ہماری مشکلیں بہت سی دفع ہوتی ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگو، پھر بھی ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم چھانٹا لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. مومنوں، ابھی مجھے مکھیانی نے بتایا کہ 2-3 دن کے بعد یہاں بیت الخیال کا ستاڑا شروع ہوتا ہے. رسول اکرم کے زمانے سے ستاڑے کی پرتھا ہے، یعنی رواج ہے. رسول اللہ جب کوئی آدمی تکلیف میں آتا تھا تو فرماتے تھے کہ تم 3 دن 5 دن 7 دن رات کو اٹھ کے کھڑے ہو کے فلاں فلاں تسبیح نکالو. حدیثوں میں بہت سی تسبیحوں اور دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کم از کم 3 دن ضرور دعا مانگو. ایک ہی دن مانگتے سے چھوڑ مت دو. بعض دعائیں ایسی ہیں کہ ساری زندگی مانگو. مثالاً یا مولا ایمان سلامت رکھ، یہ دعا ساری زندگی مانگو. یا مولا تو میرے اوپر راضی رہے، یہ دعا ساری زندگی مانگو. لیکن بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جو مصیبت کے وقت ہم 3 4 5 دن نکالتے ہیں. نبی کریم رمضان مہینے کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. ادھر واز بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے گھر نہیں جاتے تھے. یہ 10 دن اعتکاف تھے جس کو ہم ستاڑا کہتے ہیں. ہمارا ستاڑا 7 دن کا ہے. نبی کریم اپنی امت کے لیے یہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے کہ امت کی بدیاں برائیاں دور ہو جائیں، ایمان مضبوط ہوئے، دشمن دفع ہوئے. ہر سال رسول اللہ
رمضان مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ہم کو ہمارے پیروں اور اماموں نے کہا کہ کوئی بہت بڑی ایکسٹرا مصیبت آ جائے تو تم ستارہ ڈالو. آرڈینریلی ہم ستارہ نہیں ڈالتے، مگر امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ہماری جماعت کو فرمان کیا کہ دنیا کے اندر کل جگ زور پکڑ رہا ہے، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے. 100 برس پہلے 200 برس پہلے اتنی بدیاں برائیاں گناہ پرابلمس نہیں تھے جتنے آج ہیں. تو امام فرمایا کہ بیت الخیال کے اندر ہر سال 5 ستارے ڈالو. حضرت امام نے اس کے 4 بنا دیے. برس میں 4 ستارے ڈالو، بیت الخیال میں آؤ تاکہ تمہاری روحانی طاقت بڑھے، تم کو عبادت کا شوق ہوئے، گناہوں سے بچو اور امام کی ایکسٹرا مدد اور ہیلپ تمہیں ملے تاکہ تمہاری روحانیت طاقت جو ہے روح اوپر جائے اور تمہارے اندر روحانی قوت پیدا ہو جائے. کہ بیت الخیال کے ستارے اس طرح ہیں، ان ستاروں میں آؤ. اور اس کے علاوہ مولا نے برس میں کم از کم 2 ستارے کا حکم کیا ہے کہ جماعت کا کمیشن کو برس میں 2 ستارے ڈالو. اگر کوئی خدا نہ کرے بڑی مصیبت آئے تو ماما فرمایا ایکسٹرا ستارہ بھی ڈال سکتے ہو، لیکن 2 ستارے اس لیے لازم ہیں تاکہ آنے والے دکھ تکلیفوں مصیبت و بلاؤں کو مولا دور رکھے. ستارے میں بہت بڑی قوت ہے. صبح جو ستارے کی تصویر نکلتی ہے اس میں ضرور شامل ہو کر اڑیے. مگر میں نے دیکھا ایک دفعہ میں شکاگو گیا تو بیت الخیال کا ستارہ چالو تھا. میں نے دیکھا تو 3 بجے جماعت بھری ہوئی ہے. میں بہت خوش ہوا. 4 بجے جب بتیاں جلی تو آدھی بھی جماعت نہیں تھی، آدھی بھی نہیں تھی. میں نے مفتی کو پوچھا، میں بولا 3 بجے اتنی جماعت تھی؟ کہ کہاں تصویر کے بعد بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح ہی کے اندر اٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن حقیقت تو 4 اور 5 کے درمیان ہے. تسبیح اس لیے اٹینڈ کرو کہ امام کا فرمان ہے کہ تم ستارہ ڈالو، اور ستارے کی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ تسبیح ہے. لیکن تسبیح سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ 4 اور 5 کے بیچ کی بندگی ہے. وہ بندگی اس سے پہلے بھاگ جاتی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ 7 دن ایکسٹرا محنت کرو، رات کو جلدی سو جاؤ. اگر 11 بجے سوتے ہو تو 9 بجے سو جاؤ. 3 بجے اٹھو، جماعت کرنے میں آؤ، تسبیح میں شامل ہو، صبح عبادت کرو، اور صبح نیاز پینے کے بعد مولا کا شکرانہ ادا کرو. مولا میں بہت شکر گزار ہوں، 7 دن تم نے ستارہ میرا پورا کروایا. اب تو مجھے ہمت اور قوت دے، مجھے عبادت کا شوق ایسا رہے کہ ستارے کے بعد میں سو نہ جاؤں، میری یہ عادت جاری رہے. امام نے 7 دن روز آنے کی تلقین کی، اور پھر 3 مہینے کے بعد واپس دوسرا ستارہ آ جاتا ہے. تو ایک ستارے کے بعد 23 ویک کے بعد 23 ویک تک تو اس کا اثر رہے نا. کبھی تھوڑا گھٹ گیا ہے، جس طرح بیٹری کے سیلز کے اندر آہستہ 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 اس کا کرنٹ گھٹ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بوسٹ کرتے ہیں. تو پھر 4 مہینے کے بعد ایک اور ستارہ آ گیا، 3 مہینے کے بعد. تو یہ 4 ستارے امام نے جو بیت الخیال کے دیے ہیں وہ روحانیت کے لیے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے وہ روحانی مذہب ہے، اور یہ روحانیت کی وجہ سے دنیا کے دکھ گھٹتے ہیں، گناہ گھٹتے ہیں، ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی اطمینان تسلی بڑھتی ہے. امام زمان کی رحمتیں ملتی ہیں، امام زمان کی مدد زیادہ ہوتی ہے، گھر میں محبت بڑھتی ہے، مال میں محبت بڑھتی ہے، صحت و تندرستی اچھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مولانا حضرت امام کے فرمان سے عمل کرنے سے ہوتی ہیں. میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا دینداروں. میں آپ کی جماعت کی ملاقات کر کے بہت خوش ہوا. مولانا حضرت امام کے دربار میں آپ کے لیے میں اپنے صدق دل سے اپنی تمام قوت کے ساتھ آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ مولانا حضرت امام آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کی تمام مشکلیں مصیبتیں بلائیں آفتیں دور رکھے. مولا آپ کو دین دنیا کے اندر سکھی آباد کرے، ایمان سلامت رکھے، ایمان بڑھاتا رہے. مولانا حضرت امام آپ کو 10 شکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے کار روزگار میں برکت دے رہے، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں، جماعت میں صلح شانتی سکھ محبت اتفاق دے رہے. مولانا حضرت امام آپ کو اچھی صحت و تندرستی دے رہے. مولانا حضرت امام ان تمام تکلیفوں کو کہ جو تکلیفیں آپ کو دنیا میں یا دین میں ہیں ان کو دور کر کے آپ کے اوپر راضی ہوئے، آپ کو دین دنیا میں کامیاب کرے. مولانا حضرت امام آپ کی عبادت بندگی قبول کرے.
آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کو ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔